بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹاپر سٹوڈنٹ کی 11th کلاس کے اردو پیپر کی پریزنٹیشن دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ دراصل ایک کلاس ٹیسٹ ہے اور اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹاپر سٹوڈنٹ پیپر کو کس طرح حل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، یہ ہے میرے سامنے ایک پیپر ٹاپر سٹوڈنٹ کا، اور اس میں سوال نمبر 2 کی اس نے ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے بعد خلاصہ میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ تو یہ اس طرح کا کچھ خلاصہ اس نے ٹائپ کیا ہے۔ اس خلاصے کی اہم بات یہ ہے کہ اس نے تمام جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے مارکر کے ساتھ، اور ان مین پوائنٹ سے ہی ممتحن جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے پوری نظم کا۔ تو یہ ہے اس کے نظم کا خلاصہ۔ اس طرح اگر آپ بھی لکھتے ہیں تو آپ بھی یقیناً 90+ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں اب۔ یہ ہے رسید۔ یہ دیکھیے دوستو، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نے لکھا ہے یہاں پر رسید، سوال نمبر 3 اور اس کے بعد رسید، 22 تحریر انک کے اور عنوان۔ یہ دیکھیے جو بھی مین پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ مارکر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، العبد، نام، ولدیت۔ یہ دیکھیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ لکھا ہوا العبد گواہ شد۔ بے شک اس نے نام وغیرہ نہیں لکھے، میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نام وغیرہ نہ لکھیں، صرف آپ نام، ولدیت، قوم لکھ کر اس کے آگے ڈاٹس ڈال دیں، تو یہ بہت اچھی پیپر پریزنٹیشن ہو جائے گی آپ کی۔ تو پیپر کا دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں، سوال نمبر جو 4 ہے۔ جی تو یہ دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے نظم کے اشعار کی تشریح۔ یہ پہلے اس نے شعر لکھا ہے، اور شعر بھی مکمل نہیں لکھا، وہاں ڈاٹڈ لائنوں سے شو کیا ہے۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور نظم کا ہمیشہ عنوان ہوتا ہے، شاعر کا نام، نظم کا نام نہیں بلکہ شاعر کا نام ہوتا ہے، اور نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اس نے کچھ مفہوم بھی 2.5 لائنوں میں بیان کیا ہے، مضمون کو مفہوم بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، تشریح میں اس سٹوڈنٹ نے سب سے پہلے جو شاعر ہے، مصنف ہے، اس کا نام، اس کے نام اور اس کی جو تعارف ہوتا ہے، اس نے وہ تعارف بیان کیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ مولانا ظفر علی خان کا شمار ان چند بڑی ہستیوں میں ہوتا ہے، اور یہ اس نے پہلے صفحے پر نظم کے اشعار، سوال نمبر نظم کے اشعار کی تشریح، اور یہ شعر لکھا ہے، نظم کو عنوان، شاعر کا نام، مفہوم، اور اس کے بعد تشریح۔ یہ ایک صفحہ تو اس طرح مکمل ہو گیا ہے اس کا۔ یہ دیکھیے آخر تک اس طرح اس نے یہ سوال نمبر اور ایک صفحہ اس طرح مکمل کیا ہے، اور اس سوال کا اب اس نے یہ دیکھیں اس مصنف کی تصانیف بھی لکھی ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں، جس سے ممتحن پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے نے بہت اچھی تیاری کی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اب نیچے چلتے ہیں، پیراگرافنگ بہت خوبصورتی کے ساتھ کی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے بہت اچھی طرح پیراگرافنگ کی گئی ہے، اور یہ درمیان میں ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہے بہت خوبصورت، اور نیچے سے بھی پیراگرافنگ کی صورت میں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا دوسرا صفحہ ہو گیا۔ اب اس تشریح کا ہم تیسرا صفحہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھیے اس نے یہاں پر بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پیراگرافنگ کی ہے، اور ایک صفحے پر 2 اشعار کم از کم اس نے لکھے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمان قوم کے جو لوگ اپنے ملک و قوم کی عزت و ناموس کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، تو یہ اس نے پیراگرافنگ بھی کی ہے، اور اشعار بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھے گئے ہیں مارکر کے ساتھ۔ یہ اگلا صفحہ ہے، اور آخر پہ اس نے اختتام کچھ اس طرح سے کیا ہے، آخر پہ اختتام بھی اس نے شعر کے ساتھ کیا ہے۔
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ اور اگر آپ بھی اسی طرح سے پیپر پریزنٹیشن کرتے ہیں، پیپر کو حل کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے ممتحن پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو وہ خوش ہو کر اچھے نمبر دے گا۔ جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔